لیکن نیڈ بلائنڈ ہوگا. نیڈ بلائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایڈمیشن ہو جائے اور وہ افورڈ نہیں کر سکے گا 100% اسکالرشپ کرنا پڑے گا, 100% اسکالرشپ کرائیں گے. کسی کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے جو ہے نا مایوس نہیں ہوگا. السلام علیکم, آداب خواتین و حضرات. FP92 ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج اپنے ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں ایاز محمود. آج کا ہمارا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو لوگ انہیں جانتے ہیں اور بہت ہی اچھے کریکٹر سے جانتے ہیں, کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کی جو مخدوش صورتحال ہے اس میں اس کام کی بہت ہی اشد ضرورت ہے اور بہت سخت ضرورت ہے. تو میں بلا تمہید جو ہے وہ اپنے مہمان کی طرف بڑھوں گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب, جو کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورکنگ کے سربراہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہاں نہیں, آپ کا شکریہ اور ویلکم ٹو پیرس. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے تھا کہ انڈس کا جو نیٹ ورک ہے وہ کب سے آپ چلا رہے ہیں؟ انڈس کا جو نیٹ ورک ہے وہ 2007 میں شروع ہوا تھا 150 بیڈ سے کراچی کے شہر کے اندر, اور الحمدللہ آج وہ ایک ہاسپٹل کے نام سے شروع ہوا تھا اور 15 سال کے اندر الحمدللہ یہ ایک نیٹ ورک بن گیا پورے پاکستان میں. پاکستان کے کن کن شہروں میں یہ؟ جی, پاکستان کراچی سے شروع ہوا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا بدین میں ہے, پھر اس کے بعد تھر میں ہمارا ہاسپٹل ہے, پھر ہمارا رحیم یار خان کے پاس بھونگ کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ہے, پھر ہمارے جو ہے نا جو ملتان میں کے اندر ہے, پھر ہمارا جو ہے نا مظفر گڑھ میں کے اندر ہے, لاہور میں ہمارا ہاسپٹل ہے, پھر ہمارے پرائمری کیئر کے پروگرامز ہیں, پرائمری پریونٹیو سائٹ کے فیملی میڈیسن کلینکس ہیں, کوئی 104 کلینک پورے پاکستان میں ہے مختلف صوبوں کے اندر. ہم ہر صوبے کے اندر کام کر رہے ہیں, بلوچستان کے اندر, KPK کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر بھی ہمارا ہے, اور اس کے بعد JK میں بھی ہمارا کلینک ایک موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارا ملیریا کے کنٹرول کی کوئی 2800 سینٹر ہیں KPK اور بلوچستان میں ملا کر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو انڈس نیٹ ورکنگ سسٹم ہے اس میں غریب لوگوں کے لیے کتنا کام ہے, یعنی غریب لوگوں کے لیے کیا سہولتیں ہیں, ان کے لیے آپ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, اور وہ مستحق لوگ جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا, یعنی ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ انڈس کا بیسک جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے اس میں, کیونکہ ہاسپٹلس پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, سہولتیں بھی بہت ساری ہیں, لیکن علاج اتنا مہنگا ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو انڈس کا جو دیکھیں انڈس ہاسپٹل کی جو ایک خاص بات ہے نا کہ یہ ایک پیپر لیس اور کیش لیس ہاسپٹل ہے. یہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, فرسٹ کم فرسٹ سرو جو بھی آئے گا, اور جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں ان کی زکوٰۃ سے ہوتا ہے, اور جو غیر مستحق زکوٰۃ ہیں ان کا ڈونیشن سے ہوتا ہے. کسی مریض کو واپس نہیں بھیجا جاتا, چاہے کوئی بھی, بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے, چاہے مذہب کا ہو, چاہے کاسٹ کا ہو, چاہے کریڈ کا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, تو ہر ایک کا علاج ہوگا, لیکن فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوگا. بڑی بات ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے وہ شہر, وہ بلکہ وہ دیہات, بیک ورڈ جو ایریاز ہیں پاکستان کے, جیسے تھر ہے جہاں پہ پانی کی بڑی شدید قلت ہے, کچھ ایسے ایریاز ہیں جن میں گورنمنٹ بالکل توجہ نہیں دیتی, لوگ آج بھی وہ ایسے ہی جیسے وہ پرانے حالات میں رہ رہے ہیں. تو آپ کا جو نیٹ ورک ہے, کیا اس نے یہ سوچا کہ ہم وہاں پہ بھی جا کے کام کریں اور ان لوگوں کے لیے کام کریں؟ دیکھیں ہمارے سارے جو پروگرام ہیں, خاص طور پر پرائمری کیئر کے جو پروگرامز ہیں, وہ سارے انہی علاقوں میں ہیں جہاں پر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے جو ہمارا موٹو ہے کہ ریچ دا انریچیبل, جن کو کوئی جا کے نہیں ہوتا. جو ہے ہم بلوچستان میں, ہم چاغی کے علاقے میں, ریکوڈک کے علاقے میں, نوکنڈی کے علاقے میں, جو کہ اگر کوئٹہ سے کوئی 8 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں, گوادر میں ہم لوگ ہیں وہاں پر. تو ہم نے انہی علاقوں کو, اور جہاں پر اگر فزیکلی نہیں جا سکتے تو ہم نے ٹیلی میڈیسن کے تھرو وہاں جا کے کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ہر علاقے میں جہاں پر کوئی بھی شہری
علاج سے جو محروم نہ رہے، یہ ہمارا مشن ہے. اور سب سے بڑا آپ کا جو ہاسپٹل ہے وہ کس شہر میں ہے؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے وہ کراچی میں ہے، جو کہ 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا، 300 بیڈ کا ہو گیا. اب نئی بلڈنگ جو بن رہی ہے وہ 1350 بیڈ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ. اور اس کی کل ہی ہم نے یہاں پر پیرس آنے سے پہلے کل فجر کے وقت ہم نے اپنی ایمرجنسی وہاں شروع کر دی ہے. اب اکثر اوقات ہمیں، کیونکہ ہم اوورسیز ہیں تو پاکستان میں کم ہی جانا ہوتا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جو جتنی نیوز ہوتی ہیں وہ تو فوراً 1 منٹ میں آپ کو یہاں بھی مل جاتی ہیں، وہاں پہ بھی آپ رہے. تو اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاسپٹلس میں لائٹ نہیں ہے، ہاسپٹلس میں ایسی سہولتیں نہیں ہیں کہ بچے پہنچتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بڑے مریض پہنچتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آپ کے ہاسپٹلس میں ایسی سہولتیں یا کس طرح کا طریقہ کار ہے؟ اپنے ہاسپٹل کا جو ہے نا بنیاد جو رکھی تھی وہ کوالٹی کیئر فری آف کاسٹ. یہ ہمارا موٹو ہے کہ کوالٹی کیئر فری آف کاسٹ. اور کوالٹی کا معیار یہاں رکھا جہاں ہم اپنا علاج کرائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھی. جہاں پر ضرورت پڑتی ہے ہم وہاں علاج کراتے ہیں بغیر کسی کا کیو کو جم کیے ہوئے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم خود مطمئن نہیں ہیں، یہ ویسے ہی ہے کہ ہوٹل کا مالک اگر اپنے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے تو آپ بھی وہاں کھا سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل. تو مقصد وہی تھا ہمارا. دیکھیں ہاسپٹل جو ہوتا ہے نا، ہاسپٹل کے اندر بجلی کا سپلائیز جو ہوتی ہیں، ایک تو مین آپ کی جو کمیونٹی بجلی آ رہی ہے جیسے کئی ہوتی ہے کراچی میں یا وابڈا ہے، اس کی بجلی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس بیک اپ جنریٹر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور بیک اپ ہوتا ہے. تو آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ زندگی موت ہوتی ہے کسی کی بھی. آپ نے کہا وینٹیلیٹر پہ مریض ہے اور بجلی چلی جائے کیا سے، تو آپ کو پھر یو پی ایس ہوتا ہے. یو پی ایس بھی کوئی ایسا ہو کہ 2-3 گھنٹے تک وہ کور کر سکے. تو انانٹرپٹیڈ پاور سپلائی جو ہے نا وہ ہاسپٹل کی بیسک نیڈ ہے. تو وہ الحمدللہ، اور ہم نے جو بھی سارے سٹینڈرڈز بنائے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے ہاسپٹلس کو رکھا ہے. اور تاکہ اور اس کی ہم نے ایکریڈیشن بھی کرائی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی صرف ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. وہ اس کوالٹی کو، اس کو جو ہے نا جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی یا ایکریڈیشن ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس کو ایکریڈٹ بھی کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان جیسے ملک میں ایک گھر بنانا بڑا مشکل ہے، اور آپ نے ایک اتنا بڑا نیٹ ورک بنا دیا اور پھر آپ نے لوگوں کا اعتماد لیا، کیونکہ لوگوں کے اعتماد کے بغیر تو اس لیول تک جانا ممکن ہی نہیں تھا. وہ اعتماد آپ نے کیسے لیا؟ دیکھیں ہم نے جو ہے نا جو کام شروع کیا تھا وہ اللہ پہ یقین کر کے شروع کیا تھا، کیونکہ اس سے بڑی ذات تو کوئی ہے نہیں. کوئی نہیں. اور وہ جب اس طرف ہماری نظر ہے تو اس نے ہو جانا ہے، اور ہم نے اسی لیے کیا. اور اس پہ ہمارا ہر کام جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہے. لیکن اگر آپ کام کریں نا، اور جس کی اگر آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے نا، وہ آپ کا سرمایہ ہے، وہی آپ کی کریڈیبلٹی ہے. وہی اسی وجہ سے الحمدللہ جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں. دیکھیں، اور ہم کنٹینیوس امپروومنٹ کی بچ جاتے ہیں. کوئی اس میں غلطی بھی ہو سکتی، مطلب کوئی انسان سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ ہر کوتاہی کے لیے ایک سسٹم بنے ہوئے ہیں. سسٹم کریں گے اور انشاءاللہ وہی کریڈیبلٹی آپ کو ایک یہاں لے کے جاتی ہے. آپ کا سالانہ اس میں تقریباً سارے پروجیکٹس میں کتنا خرچہ $180 ملین ہمارا سالانہ آپریشنل بجٹ ہے. یہ ایکسپینشن کے علاوہ ہے. اور جب ہم یہ بڑھ جائیں گے، ہاسپٹل جب بڑھ جائے گا تو وہ اور بڑھ جائے گا. اس میں آپ کے جو کام کرنے والے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ کتنے لوگ ابھی تک؟ ہمارے تقریباً 10-11,500 امپلائیز ہیں پورے نیٹ ورک کے اندر، ڈاکٹر سے ملا کر سب نیچے سے. صرف پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. صرف پاکستان میں جو ہمارے پورے نیٹ ورک میں تقریباً 10,500-11,000 لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کی جو فنڈنگ ہے، جو پاکستان سے آپ فنڈ ریز کرتے ہیں، اس کی ریشو کتنی ہے؟ اور اوورسیز جو پاکستانی آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں وہ کتنی ہے؟ دیکھیں، آج سے کوئی تقریباً سمجھے 5 سال پہلے جب میں یا 6-7 سال پہلے جب میں گیا یو ایس میں بھی، ادھر بھی یو کے میں بھی، تو میں وہاں پر کہا کرتا تھا کہ جی آپ کو پاکستان سے بری خبریں ملتی ہیں کہ جی پاکستان میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کرپشن بہت ہے، سب کچھ ہے. لیکن میں نے کہا میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں. اور وہ خبر یہ تھی کہ جی ہمارا جتنا بجٹ اس وقت کا تھا اس کا 92% پاکستان سے ریز ہوتا تھا اور 8% پاکستان سے باہر ہوتا تھا.
3-4 साल पहले वो 16% हो गया और 84% हो गया. अब कोई 30-70 का रेशियो बन गया. 70% पाकिस्तान से होता है, 30 बाहर से होता है. अच्छा अच्छा. और मैं कम्युनिटी से कहता हूँ कि भाई 50-50 का सौदा तो करें ना. 50-50 का होना चाहिए वैसे, 50-50 का होता है. क्योंकि ओवरसीज. और लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानियों से हमारे पिछले 2 साल अगर कल हमने अपनी इमरजेंसी शुरू कर सकी है, वो सिर्फ और सिर्फ मरून मिन्नत पाकिस्तानियों का जो पैसा है जो पाकिस्तान से बाहर है. क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान का करेंसी डिवैल्यू हुई, उसके बाद डॉलर्स की शॉर्टेज थी, हम एलसी नहीं खोल सकते थे. लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह में यूएस में, यूके में, यूरोप में पैसे थे, जिसकी वजह से हमने एक तो हमारे डिवैल्यूएशन का हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया, दूसरा हम एलसी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से पैसे चले जाते थे और हो गया. और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान से जो एक्सपेट पाकिस्तानी बाहर है या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उनका जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और मैं शुक्रगुजार हूँ. अल्लाह ताला उनको और मौका दे कि और वो हमारे साथ ताउन करें और ये सदका जारिया बनाएं इनके बुजुर्गों के लिए. हाँ बिल्कुल. और आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, यानी आप क्या क्या सोच रहे हैं, उस पर आप मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं? देखिए हमारा अब ज़्यादा काम हम कहते हैं कि हम प्राइमरी केयर के अंदर करें और प्रिवेंटिव साइड, फैमिली मेडिसिन के अंदर और प्रिवेंशन के अंदर. हम समझते हैं कि जी अगर हमने वो नहीं किया तो हमको हर मोहल्ले में अस्पताल बनाना पड़ेगा, और इसलिए हमारा ज़्यादा जोर, अब बजट भी उधर जाता है. हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा प्रिवेंटिव साइड पे काम करें और फैमिली मेडिसिन पे काम करें, ताकि बीमारी को बढ़ने ना दें. शुगर को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो और उनको अस्पतालों पे ना जाना पड़े. देखिए ये कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो एक पूरी फैमिली इफेक्ट होती है. डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जब हम यहाँ से जाते हैं तो एक बात हमारे जहन में होती है कि हम इस फार्मेसी पे जाएं तो हमें मेडिसन ठीक मिलेंगी, इस फार्मेसी पे जाएं तो हो सकता है कि मेडिसन जो है वो 2 नंबर मिले. तो ये पाकिस्तान में देखिए दुनिया में हर जगह है, ये होता है, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा. लेकिन मैं इसको वो नहीं करता हूँ. डेफिनेटली कंट्रोल्स होने चाहिए, और स्पूरियस मेडिसिन एक बहुत बड़ा वो है, रैकेट है, और उसको कंट्रोल भी, ड्रैप भी उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है. लेकिन हम सबको भी, जो बायर है उसको भी देखना चाहिए कि वो चीज़ सही ले रहा है नहीं ले रहा है. अगर हम उन लोगों को बाइकआउट कर दे जो इस किस्म की दवाई, वो खुद ही बंद हो जाएंगे, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े. तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना अपना हिस्सा डालें उसके अंदर. जिस तरह लोग पाकिस्तान में गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, इसी तरह बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते. तो मैं देख रहा था कि इंडस जो एजुकेशन हमारा जो एजुकेशन है ना, वो बेसिकली उन मरीज़ों के लिए है जो ख़ास तौर पर कैंसर के मरीज़ होते हैं. वो जब उनका 1-2 साल के लिए ट्रीटमेंट चलता है तो वो लोग स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है. और पहला तो उनको शौक लगता है कि उनको कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, जो कैंसर का मतलब मौत होती है हम उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. दूसरा, जब वो 2 साल स्कूल नहीं जा सकते थे, जब वापस जाते हैं तो वो अपने दोस्तों से नीचे हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा शौक मिलता है. तो फिर हमने अपना एक स्कूल शुरू किया जो उनको कवर करता है, ताकि जब वापस जाएं तो अपने दोस्तों के साथ अपनी उसी क्लास में बैठें. अच्छा, इसके अलावा आपका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो नहीं है? वो हमारा एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन है जी, मेडिकल एजुकेशन की बात. लेकिन हम जनरल एजुकेशन हम समझते हैं कि वो हमारा फोटे नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है. पीसीएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन फाउंडेशन वाले काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे हैं, बैठक स्कूल वाले काम कर रहे हैं, बहुत सारे. लेकिन अभी ज़रूरत बहुत है एजुकेशन करने की. अरे एजुकेशन, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है. बिल्कुल ज़रूरत है. तो आपका जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें क्या मुख्तस है जो गरीब बच्चे हैं, या टोटली आप उसको कर रहे हैं? देखिए हमारा इसमें मेरिट के ऊपर है. मेरिट पे जो भी आएगा, हमारे जो सारे ये जो पैरामेडिक्स वाले हैं मेजॉरिटी स्कॉलरशिप पे हैं. अच्छा, मेजॉरिटी स्कॉलरशिप पे. और हमारा मोटिव यही है कि हम उसको सेल्फ सस्टेनेबल करें, लेकिन नीड ब्लाइंड होगा. नीड ब्लाइंड का मतलब ये है कि अगर कोई का एडमिशन हो जाए और वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, 100% स्कॉलरशिप करना पड़ेगा, 100% स्कॉलरशिप कराएंगे. किसी को पैसे ना होने की वजह से तालीम से जो है ना मायूस नहीं होगा. अच्छा, आपका बजट जो है उसमें एजुकेशन का अलग और मेडिकल का सब चीज़ों का अलग है. सब चीज़ें हर हम देखें, जो चैरिटी होती है वो इमोशनल होती है, ठीक है ना. किसी के वालिदैन में से किसी को डायलिसिस हुआ तो वो कहते हैं डायलिसिस के लिए देंगे, किसी को हार्ट में चला गया तो हार्ट में, किसी को कैंसर है तो कैंसर के लिए.
تو جو خواہش ہوتی ہے ڈونر کی ہم اسی حساب سے اس کو مختص کرتے ہیں. تو ہر چیز الگ الگ, اور اسی کے یہ صرف ہماری کسی نے اس کے لیے مختص کر دیا تو وہ ہماری جو ہے نا مورل اینڈ ریلیجس رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ فرانس میں رہنے والے پاکستانیوں کو اگر کوئی میسیج دینا چاہیں انڈس کے حوالے سے. دیکھیں میں تو انڈس ہاسپٹل اب ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے جو ڈیلیور کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو آپ اپنا دام درب سخن میں جو مدد کر سکتے ہیں آپ کریں اس کے اندر. اور میں تو کہوں گا کہ جب بھی پاکستان آئیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور اگر آپ کا دل ٹھکے تو آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کا دیکھیں وہ کہتے ہیں صدقہ بلاؤں سے ٹالتا ہے, اور روز صدقہ کرنا چاہیے. صدقے کا اماؤنٹ نہیں ہوتا, کوانٹٹی نہیں ہوتی, کوالٹی ہوتی ہے. جیسے ایک مزدور ہے اور اس کا 1 پاؤنڈ جو ہے نا یا 1 یورو اس کا بہت امپیکٹ ہے کسی کا کیا ہوگا. تو اپنی کہیں جو بھی کر سکتے ہیں ہماری مدد کریں, کیونکہ ہم سب مل کے ہی پاکستان کو خوشحال اور صحت مند بنا سکتے ہیں. یعنی اپنی ذات کے لیے تو سب کرتے ہیں, لیکن وہ مزہ تو تب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کریں اور دوسروں کے لیے جئیں. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوئی آپ پیرس تشریف لائے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. مزہ تو تب ہے کہ آپ جب دوسروں کے لیے اپنا وقت نکالیں, اپنا پیسہ نکالیں. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. ڈاکٹر صاحب کا جو ایم ہے, ڈاکٹر صاحب کا مقصد ہے, وہ بہت بڑا ہے. اور اس وقت کیونکہ پاکستان کو بہت ضرورت ہے ایسے کاموں کی. پاکستان میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بہت ناکارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یورپین لیول یا انٹرنیشنل لیول دیکھیں تو وہ اس کے برابر بالکل بھی نہیں ہے. اس سے بہت اس کی سطح جو ہے وہ نیچی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو کاز ہے وہ بہت بڑی ہے, تو ہمیں سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت دیا, اس کے لیے ان کا میں مشکور ہوں. تو انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے ایاز محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.